سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر شروع کرنا چاہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ہاں وہی آقا علیہ السلام جن کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، ارے ہاں وہی آقا علیہ السلام جن کے صدقے میں ہمیں روزہ ملا۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ رسالت میں ایک بار جھوم جھوم کر لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا زی بلند اللہ رب محمد صلو علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبدالمطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی، اچانک خانہ کعبہ کیسے گر گیا؟ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے اے حضرت عبدالمطلب آپ کے گھر تو پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب خدا کی قسم حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا کہ سن لو اے مسلمانوں کہ یہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ یہ خانہ کعبہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب فرما دیا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبرائیل امی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے رسول کو ان کی ہی امت کو جہنم میں بتا دیا تو رسول کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، رسول کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، رسول بے قرار ہو جائیں گے، رسول کی آنکھوں سے آنسو اشک بار آنے لگیں گے۔ اتنے میں میرے رسول عرض کرتے ہیں اے حضرت جبرائیل، کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل مجبوراً عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے رسول کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، میرے رسول کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، میرے رسول بے قرار ہو جاتے ہیں، میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اشک بار ہونے لگتے ہیں۔ وہ روتے روتے غار ہرا میں جاتے ہیں، وہ روتے روتے غار ہرا میں جاتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ رسول کے پیچھے اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے انور کی زیارت ہوگی، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے بطحا کی زیارت ہوگی۔ وہ روتے روتے غار ہرا میں جاتے ہیں، وہ روتے روتے ایک جنگل میں جاتے ہیں تو چرواہے سے عرض کرتے ہیں اے چرواہے، کیا تو نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ اے چرواہے، کیا تو نے مذاق البصر کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے نہیں، میں کسی محمد کو نہیں جانتا، نہیں میں کسی مذاق البصر کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اس غار
اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کہ جس کی آواز سن کے میری بکریوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا میں زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں، اور آج کل ہم سے نماز بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ اکرام چرواہی سے یہ سنتے ہیں یہ بات تو وہ سمجھ جاتے ہیں اتنی دردناک آواز سے رونے والا، اتنی پھوٹ پھوٹ کر آواز سے رونے والا میرے نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ اکرام جاتے ہیں، وہ صحابہ اکرام جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے، تو وہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے مزاح البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن میرے نبی ان کی بات نہیں سنتے ہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ صحابہ اکرام بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن میرے آقا سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے، ہر کسی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم لوگ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی امام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مسجد کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن میرے نبی کا سجدہ نرالا تھا، میرے نبی کا سجدہ انوکھا تھا۔ اس لیے تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب میں اپنی چھوٹی سی تقریر کو یہی ختم کرنا چاہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔